انسانی معاشرے کی سب سے بڑی اکائی ریاست اور سب سے چھوٹی لیکن اہم ترین اکائی خاندان ہے۔ اسلام نے جہاں نکاح کو عبادت کا درجہ دے کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، وہاں پر طلاق اور خلا کی اہمیت سے بھی انکار نہیں۔ دنیا کے دیگر مذاہب کے اندر عورت اور مرد کے تعلق کے حوالے سے کئی طرح کے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ ہندوازم کے اندر طلاق کا کنسیپٹ بالکل بھی نہیں۔ ستی کی رسم ہم نے پڑھی ہے کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز کے تحت۔ یہودیت کے اندر مطلق طور پر تو طلاق ہے، لیکن عورت خلا صرف اسی صورت میں لے سکتی ہے جب مرد پر بدکار ہونے کا الزام ثابت ہو جائے۔ بصورت دیگر عورت خلا نہیں لے سکتی۔ عیسائیت کے اندر بھی ہندوازم کی طرح عقد تنسیخ جو ہے اس کا کنسیپٹ نہیں، لیکن عیسائیت کے اندر جو طلاق ہوگی وہ صرف جسمانی علیحدگی ہے، نکاح ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر مرد یا عورت پر کوئی بدکاری کا الزام ثابت ہو جائے تو جسمانی طور پر وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن قطعی اور حتمی طور پر ان کا نکاح ختم نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں پھر جو ان کے دو مشہور فرقے ہیں کیتھولک، وہ کہتے ہیں کہ صرف جسمانی جدائی ہوگی، نکاح ویسے ہی برقرار رہے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نکاح جو ہے اس کو ختم کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، انسان اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن جو پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے ان کے نزدیک یہ تنسیخ نکاح ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس جو دین اسلام ہے اس نے مرد اور عورت کے درمیان جو ازدواجی تعلق ہے اس کے اندر اتنی سختی نہیں کی جتنی دنیا کے دیگر مذاہب نے کی ہے۔ اسلام نے نہ ہی اس بارے میں کھلی آزادی دی ہے کہ طلاق ایک مذاق بن کر رہ جائے، بچوں کا کھیل بن کر رہ جائے، اور نہ ہی اسلام مجبور کرتا ہے اگر ڈیو ٹو سم بیڈ سرکمسٹینسز مرد اور عورت کے تعلقات جو ہیں یہ قائم نہیں رہ سکتے تو اسلام ان کو طلاق اور خلا کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طلاق حلال چیزوں میں سب سے ناپسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ ایک اور حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس جو ہے یہ اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور پھر اپنے چیلوں کو، اپنے لشکر کو دنیا میں فساد پیدا کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ شام کو یہ سارے اس کے چیلے واپس آ کر خبریں دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، تو شیطان ابلیس ان سے اتنا خوش نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی اس کا چیلا اس کے پاس آ کر یہ کہے کہ میں نے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جدائی ڈال دی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ابلیس ہے وہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو تھپکی دیتا ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ فقہاء بعض دفعہ طلاق کو مباح قرار دیتے ہیں، یعنی جب مرد اور عورت کے لیے بھلائی کی کوئی صورت ہی نہ ہو سوائے رشتہ ازدواج ختم کرنے کے، تو پھر اسلام طلاق کی اجازت دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے فقہائے کرام اس کو مباح بھی قرار دیتے ہیں، یعنی جب مجبوری ہے، نباہ ہو ہی نہیں سکتا، جو رشتہ ازواج ہے یہ باقی رہ ہی نہیں سکتا، پھر اسلام طلاق کی اجازت دیتا ہے۔ ایسی سچویشن میں فقہاء کہتے ہیں کہ طلاق مباح کے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔
اس کے بعد ہے نکاح سے قبل طلاق ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طلاق قبل النکاح، نکاح سے قبل طلاق ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ نکاح سے پہلے بھی طلاق درست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو اسے طلاق ہے، جو ہی فیوچر میں اس عورت سے نکاح ہوگا تو ایٹومیٹیکلی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کی تائید وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور سعید بن مسیب تابعی جو ہیں اور قاضی شریح، امام شعبی، ان کے اقوال سے کرتے ہیں۔ اور جو حدیث ہے لا طلاق قبل النکاح، وہ اس کی سند پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی سند درست نہیں۔ اس لیے امام مالک اور امام ابو حنیفہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ نکاح سے قبل طلاق واقع ہو سکتی ہے۔ پھر ان میں مزید ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مطلق طور پر یہ کہے کہ میں جس عورت سے نکاح کروں اسے طلاق ہے، تو اس کو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں عورت کا تعین نہیں کیا گیا، تخصیص نہیں کی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ طلاق تب واقع ہوگی جب کوئی شخص کہے کہ میں فلاں عورت سے شادی کروں گا، یعنی اس کا نام لے، اس سے جب شادی کروں گا تو اسے طلاق ہے۔ یعنی حدیث کے مطابق نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہو سکتی، لیکن فقہائے کرام کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے بھی طلاق ہو سکتی ہے۔ اس کی تائید وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول، سعید بن مسیب جو تابعی ہیں، قاضی شریح اور امام شعبی، ان کے اقوال سے کرتے ہیں۔ اور جو حدیث ہے کہ لا طلاق قبل النکاح، وہ اس کی سند یعنی اس کی صحت پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں طلاق کے الفاظ۔ قرآن مجید کے اندر طلاق کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 1 طلاق، دوسرے نمبر پر سرا اور تیسرے نمبر پر فراق۔ ان میں سے جو 2 الفاظ ہیں وہ سورہ طلاق کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یہاں پر طلاق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ طلاق کے اندر ہی فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو یہاں پر فراق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو سرا کا لفظ ہے یہ سورہ احزاب کے اندر ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو یہاں پر طلاق کے لیے سرا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور جمہور علماء اور فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی لفظ بھی استعمال کیا جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یعنی یہ طلاق کے لیے جو صریح الفاظ ہیں اس میں نیت کا ہونا ضروری نہیں۔ یعنی فقہا کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک لفظ بھی طلاق کے لیے استعمال کیا جائے، اگرچہ دل میں طلاق کی نیت نہ بھی ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن جو کنایہ کے الفاظ ہیں اس میں فقہا کہتے ہیں کہ نیت کو دیکھا